مفتی صاحب فگرز یہ بظاہر تو جو ہیں یہ امریکہ کے صرف فگرز ہیں، ہماری مسلم کمیونٹی کے فگرز بہت کم ہیں اس سے کمپیریٹیولی، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان فیملیز میں تشدد نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورت تشدد برداشت کرنے کی عادی ہو چکی ہے نسل در نسل۔ کیوں ہمارے لوگ امریکہ میں آنے کے باوجود بھی تشدد اپنی عورتوں پہ اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، اور کس طرح ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا، اور جیسے آپ نے تفصیل بتائی کہ کس وجہ سے اس کو چوز کیا، کہ ظاہر ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک کیس ہمارے سامنے آیا، اگرچہ ہماری پائپ لائن میں تھا کہ اس پر بھی بات ہمیں کرنی ہے، اور یہ اس وقت بر وقت یہ ایک موقع آ گیا، ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اصل میں ڈومیسٹک وائلنس ہونے کی وجہ یہ ہے، پہلی بات یہ کہ نکاح اور شادی یہ اسلام کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ابتداء آفرینے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ وہاں نکاح شادیاں مرد عورت کی ہو رہی تھیں، اور نسل آگے سے آگے چل رہی تھی، اور یہ میاں بیوی کے آپس میں حقوق کا ضابطہ اس وقت سے چلا آتا ہے، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو اس وقت ظاہر ہے کہ اسلام کا وہ نظام سارا ہمارے پاس نکاح کا نہیں تھا، لیکن آپ نے اسی وقت اس رواج کے حساب سے آپ نے نکاح فرمایا، اور آگے یہ سارا سلسلہ چلا۔ تو یہ کسی بھی شریعت میں کسی بھی زمانے کے اندر نکاح کی حقیقت اور حیثیت وہی رکھی گئی ہے جو اسلام نے بھی ایکسیپٹ کی، اور وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور قرآن نے اس کو کہہ دیا کہ انتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم اس کا لباس ہو۔ اب بالکل اسی طریقے سے لباس کی مثال دے کے اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت واضح کر دی کہ اگر اپنا لباس پھاڑو گے تو آپ کے اپنے بدن کے داغ دھبے نظر آئیں گے۔ تو لباس کے علاوہ اور بھی کوئی مثال دی جا سکتی تھی، لیکن لباس کی مثال اس لیے دی کہ لباس کو خود انسان جب پھاڑتا ہے تو اس کے بدن کے داغ دھبے نظر آئیں گے۔ تو لباس کی کا کمال یہ ہے کہ آپ کے بدن کے داغ دھبے چھپاتا ہے، پھر آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتا ہے، آپ کو گرمی سردی کی حرارت سے بچاتا ہے، اور آپ کو راحت آرام پہنچاتا ہے۔ تو کتنے ایسے فوائد ہیں جو لباس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو مرد اور کو لباس کہہ کے اللہ نے اصل میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ مرد یہ اپنے شوہر کی حفاظت کرے، مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، بیوی اپنے شوہر کی حفاظت کرے، جیسے لباس کی حفاظت آدمی کرتا ہے اور لباس خود آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو نتیجہ ہے کہ آپ کے داغ دھبے بھی چھپے رہیں گے، آپ کو راحت آرام بھی ملے گا، اور آپ کی شخصیت بھی نکھرے گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بیوقوفی سے اسی لباس کو تار تار کرنے کی کوشش کی، اس لباس کو میلا کرنے کی کوشش کی، تو آپ کی شخصیت کا حسن بھی بگڑ جائے گا، اور آپ کی جسم کے داغ دھبے سارا معاشرہ سوسائٹی دیکھے گی، اور آپ کو راحت و آرام ملنا چاہیے تھا وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور پھر لباس کہہ کے ایک اور خوبی کا اشارہ کر دیا، جیسے بدن کے داغ دھبے لباس جب چھپا دیتا ہے تو چھپا کے اپنے تک رکھتا، آگے کسی کو کنوے نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بیوی جب شوہر میں کوئی عیب دیکھتی ہے تو بیوی کا کمال یہ ہوتا ہے وہ اپنے تک رکھتی، آگے کنوے نہیں کرتی کہ محلے میں بتاتی پھرے کہ میرے میاں کا یہ۔ اسی طرح میاں جو بیوی پہ کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ اس کو چھپاتا ہے۔ تو لباس کہہ کہ اللہ نے یہ بھی اشارہ کر دیا، تو گویا کہ اس حقیقت پر اگر میاں بیوی زندگی گزاریں گے تو مجال ہے کہ کسی جگہ ڈومیسٹک وائلنس کی صورتحال پیدا ہو، بلکہ آپس الفت محبت اور عزت احترام کا رشتہ قائم رہے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔